آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ عزیزان گرامی، اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دینے جا رہا ہوں اپنے معزز و محترم مقرر شعلہ بیان حضرت اقدس مولانا ثاقب ایاز صاحب قاسمی کو کہ وہ آئیں اور اپنی قیمتی نصائح سے ہم سب کو فیضیاب کریں اس شعر کے ساتھ کہ فلک کے ہر ستارے پر تیرا ہی نام لکھ دوں گا، فلک کے ہر ستارے پر تیرا ہی نام لکھ دوں گا، تیرے حق میں عقیدت کے ہزاروں جام لکھ دوں گا، خطابت پر ہمیں تو آپ کی وہ ناز ہے حضرت، خطابت پر ہمیں تو آپ کی وہ ناز ہے حضرت کہ سورج چاند کو تیرا بند بے دام لکھ دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ، فقال بل كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، فقال قائل يا رسول الله وما الوهن، قال حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اٹھو اے اہل گلشن شام عالم کو سحر کر دو، اٹھو اے اہل گلشن شام عالم کو سحر کر دو، خود افروزی سے برپائے کہ طوفان اثر کر دو، زمانہ لا تو کی قسم کھا کر نکل آیا، زمانہ لا تو کی قسم کھا کر نکل آیا، اٹھو اب پھر سے تازہ سنت خیر البشر کر دو۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں،
پردہ نشیں عفت مآب خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں، وقت کافی ہو چکا ہے اور پروگرام کی جو بنیاد تھی، جو جڑ تھی، وہ ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ تقریباً 4 گھنٹے تک یہاں کے نونہالوں نے جو پروگرام پیش کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو اپنے جذبات، جو سال بھر انہوں نے سیکھا، وہ ہم سب کے سامنے پیش کیا۔ اگر ہم میں سے ہر شخص یہاں پر جو باتیں ہوئی ہیں، جو عملی طور پر ہمیں سے بتلایا گیا ہے، اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہمیں اسی طرح بننا ہے اور ان باتوں پر عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہے اور یہ جلسہ بھی کامیاب ہے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہے اسی کی روشنی میں کچھ باتیں، ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے نزدیک اس روئے زمین پر ایمان اور اسلام ہی معتبر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ، جو قابل قبول مذہب ہے وہ دین اسلام ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور دین اور مذہب اختیار کیا جائے گا تو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ دوسرا مذہب اللہ کے یہاں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اور سمجھاتا ہے کہ دین اسلام ہی ایک کامیابی کی بنیاد ہے، اور جو دین اسلام سے ہٹ گیا، جو دین اسلام کو چھوڑ بیٹھا، وہ اللہ کے یہاں بھی قبول نہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ روز جزا، جو سزا کا اور جزا کا دن ہوگا، اس دن جس شخص کو جہنم سے ہٹا لیا گیا، بچا لیا گیا، فقد فاز، اور وہی شخص کامیاب ہے۔ اور جو جہنم میں ڈھکیل دیا گیا، جس کو جہنم میں داخل کر دیا گیا، وہ شخص نقصان اٹھانے والا ہے اور وہی شخص ناکام ہے۔ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین، یہ اسلام ہم تک پہنچایا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو، اس مذہب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں اور اس پر جمے رہنے کی جہاں تک کوشش ہو سکے کرتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین، ہمارا عمل، ہمارا اخلاق، ہمارے کردار، ہماری ساری چیزیں یہ دین اسلام کا ایک چراغ ہے۔ صرف نام ہی ہمارا مسلمان نہیں، ہمارے اعمال اسلام والے ہوں، ہمارے اخلاق اسلام والے ہوں، ہمارے کردار اسلام والے ہوں، ساری چیزیں اسلام کے مطابق ہوں گی، وہی دین، وہی مسلمان، وہی مومن اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، ہر ایک نے ایمان کی قدر کی ہے، ہر ایک نے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے بعد اپنی آنے والی نسلوں، اپنے آنے والے اولاد کے لیے فکر مندی کا قرآن میں باقاعدہ اعلان کروایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، اللہ رب العزت نے ان کی بات نقل کی ہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے
سے بچانا کہ وہ بتوں کی پوجا کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ قرآن نقل کرتا ہے، اِذْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، انہوں نے اپنی اولاد کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایسا تو نہیں میرے بعد تم ایمان کا سودا کر بیٹھو، تم اللہ رب العزت کی عبادت چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنے لگو۔ انہوں نے گواہی دی، انہوں نے ان کے سامنے اقرار کیا کہ ہم آپ کے معبود، ہم حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کے معبود کی عبادت کریں گے۔ میرے بھائیوں، ان سب کو چھوڑو، ہم سب کے نبی سرکار دو جہاں احمد مجتبی رسول الثقلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ سب سے زیادہ جس دعا کا اہتمام کرتے تھے وہ دعا یہ تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، جبکہ اس بات کا یقین تھا، اس بات کا اعلان ہو چکا تھا کہ سرکار دو جہاں احمد مجتبی کی وفات دین اسلام پر ہوگی، دین اسلام سے وہ ہٹ نہیں سکتے، لیکن امت کو انہوں نے یہ دعا بتلا کر یہ پیغام دیا کہ یا اے لوگوں، اے میرے ماننے والوں، تم ہمیشہ پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے رہنا کہ اے اللہ رب العزت، ایمان کے بعد مجھ سے ایمان کا سودا مت کروانا، میری جان چلی جائے، میری گردن کٹ جائے، لیکن ایمان کا سودا نہ ہونے پائے۔ قرآن نے یہ دعا نقل کروائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے میرے پروردگار، اے ہم سب کے پالنہار، ہدایت کے بعد ہمیں گمراہی کے راستے پر مت لانا، ہدایت کے بعد ہمارے حق میں گمراہی کا فیصلہ مت کرنا۔ میرے بھائیوں، انبیاء سے لے کر سرکار دو جہاں تک، اور سرکار دو جہاں کے بعد صحابہ اور تابعین، پھر ان کے بعد ائمہ مجتہدین میں سے ہر شخص نے ایمان کا وزن، ایمان کی قدر کی تھی، ایمان کے مقام و مرتبے کو پہچانا تھا، اور آنے والی نسلوں کو، اپنی موجودگی میں اپنی نسلوں کو اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ایمان کے بعد ایمان کا کبھی سودا مت کرنا۔ میرے بھائی، آج میں جس چیز کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ آج کے اس ماحول میں، پرفتن دور میں، ایک سلجھتا ہوا مسئلہ، ایک سلجھتا ہوا منصوبہ، ایک مشن ہے، جس مشن کے تحت قوم کے نونہالوں کو، قوم کے سادے انسانوں کو بہلا پھسلا کر دین اسلام سے ہٹا کر ان کو دوسرے مذہب کو اپنانے پر بخوشی مجبور کیا جا رہا ہے یا تکلیف کے ساتھ مجبور کیا جا رہا ہے۔ سرکار دو جہاں احمد مجتبی رسول الثقلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیشین گوئی دی تھی کہ اے لوگوں، یاد رکھنا، قیامت کے قریب کچھ لوگ ایسے تمہارے اوپر لپٹیں گے، جھپٹیں گے، جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اسی طرح سے قیامت کے قریب امت مسلمہ کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے باطل طاقتیں یکجٹ ہو جائیں گی، منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کو مٹانے کی پلاننگ کریں گی۔ صحابی میں سے کسی نے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی، کیا ہم اس وقت بہت تھوڑے ہوں گے؟ پیارے حبیب نے فرمایا، نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت، تمہاری طاقت اسی طرح ہوگی جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوا کرتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلو نہیں، جس طرف کی ہوا چلے گی جھاگ کو بہا کر لے کر چلی جائے گی، کوئی وقت نہیں ہوتی۔ یہی حال تمہارا ہوگا، کوئی حیثیت، کوئی طاقت، کوئی معیار، کوئی قوت نہیں رہے گی۔ اور یہ بھی سن لو، تمہارا رعب و دبدبا، تمہاری جو طاقت و قوت ہے، اللہ رب العزت دشمنوں کے دلوں سے اس کو نکال لے گا، وہ تم سے نہیں ڈریں گے، اور ہاں، تمہارے دل میں خوف کو، تمہارے دل میں بزدلی
بجلی کو ڈال دے گا، تم ڈرتے رہو گے۔ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت کی جو سب سے بڑی ڈراؤنی چیز، سب سے بڑی بزدلی ہوگی وہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ وہ دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا اس وقت لوگوں کی ایک پہچان بن جائے گی۔ آج حال وہی ہے، آج ساری طاقتیں ہمارے خلاف یکجٹ ہو چکی ہیں، باطل کے سارے منصوبے صرف ایک مشن کو لے کر چل رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم کے اندر سے اسلام اور مسلمانوں کے نام کو مٹا دیا جائے، اور وہ اس چیز میں حتی الامکان بہت کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آج اس موقع پر میں آپ کو چند باتیں بتلانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی کہ قیامت کے قریب فتنے ظاہر ہونے والے ہیں، ان فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے تم اچھے اچھے نیک اعمال کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو تم فتنے کے شکار ہو جاؤ۔ فتنہ اتنا خطرناک، اتنا ہولناک، اتنا دردناک ہوگا کہ ایک شخص جو صبح کے وقت مومن ہوگا لیکن ہوتے ہوتے شام میں وہ کافر ہو جائے گا، ایک شخص جو شام کے وقت مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت وہ شخص دنیا کی تھوڑی سی چیز کے لیے، میلی کچیلی گھٹیا چیز کے لیے اپنے دین کا سودا کر بیٹھے گا، اور دوسری حدیث میں ہے اپنے اخلاق اور اپنے کردار کا سودا کر بیٹھے گا۔ میرے بھائیوں، آج وہی وقت چل رہا ہے، آج وہی حالت چل رہی ہے۔ ایسے موقع پر ہم سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی تھی جس کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے ایک جماعت ہو جو جماعت دین کو سیکھے، جو جماعت دین کو سمجھے، جو جماعت دین کے احکامات کو اپنی زندگی میں لائے اور پھر اپنے قوم کے پاس لوٹنے کے بعد ان کو ڈرائے، ان کو سمجھائے، ان کو وہ دین کی باتیں بتلائے۔ آج آپ مدرسہ شیخ یونس کے پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے قوم کی ایک جماعت آئی جو دین سیکھی، احکامات پر کس طرح عمل کرنا ہے، آپ کے سامنے وہ پورا پروگرام پیش کیا ہے۔ امید ہے یہی جماعت اپنے قوم میں جائے گی، یہی جماعت اپنے خاندان میں جائے گی اور ان کے دین و ایمان کی حفاظت اور بقا کا ضامن ہوگی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے ایک انٹرویو میں جو ایک کتاب فتنہ ارتداد کے حوالے سے ہے، اس کے اندر ان کا یہ انٹرویو منقول ہے کہ ایک انٹرویو لینے والے نے ان سے پوچھا کہ حضرت آج اس وقت پارلیمنٹ کے اندر 3 طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے، مسلمانوں کے وجود کا مسئلہ چل رہا ہے، مسلمان کے لڑکوں کی تعلیم کی پستی کا مسئلہ چل رہا ہے، علی گڑھ کے اقلیت کردار کو بحال کرنے کا مسئلہ چل رہا ہے، اور بہت سارے مسئلے ہیں۔ آپ مجھے بتلائیے اس وقت آپ کے سامنے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کون ہے؟ حضرت علی میاں نور اللہ مرقدہ جن کو مفکر اسلام کہا جاتا ہے، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میرے سامنے یہ مسائل کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، یہ وقتی مسائل ہیں، وقت گزرتا جائے گا، یہ مسئلہ ختم ہوتا جائے گا، لیکن اس بر صغیر کے اندر میرے لیے مسلمانوں کے سب سے بڑے مسئلے میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کے ذہنی اور فکری ارتداد کی ایک گھٹا چھائی ہوئی ہے۔ اگر امت مسلمہ کا یہی حال رہا تو آنے والے کچھ سالوں کے اندر صرف مسلمانوں کی اکثریت نام کی مسلمان رہ جائے گی، ان کے ایمان اور توحید کا بالکل سودا ہو چکا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج وقت وہی چل رہا ہے، آج باطل ہم سب کے چھوٹے چھوٹے جوان بچے اور بچیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر، اسلام سے ہٹا کر ارتداد کا شکار کر کے
ان کو اسلام سے متنفر کر رہی ہیں۔ آج اس جلسے میں، آج اس اسٹیج پر، اس پنڈال کے اندر ہمیں چند باتیں لے کر جانی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ جو ہمارے بچوں کے ارتداد کا، ہمارے بچوں کے اسلام سے متنفر ہونے کا سبب بن رہی ہے، اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہمارے یہاں اپنے بچوں کے دین اور ایمان کی ابتدائی حفاظت اور مضبوطی کا کوئی سامان نہیں ہے۔